اچھا چلیں ایک اور تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ آنتوں اور دماغ کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ سر ہمارے آنتوں کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے آنتوں میں گٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں. اچھا اس میں پھر بیڈ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، گڈ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں. ان کی پھر پرسنٹیج ہوتی ہے، 80-20 کا بھی ہوتا ہے. 80-20 سے کم، لیکن 80-20 ہونا چاہیے ویسے، کہ 80% آپ کے گڈ بیکٹیریا ہونے چاہیے اور 20% آپ کے بیڈ ہونے چاہیے. اور اس میں ہمیں کچھ فائبر بھی، یعنی ریشہ دار غذائیں بھی کھانی چاہیے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے موڈ کو ڈیپینڈ کرتا ہے، موڈ کے ساتھ اس کا طرح گٹ برین ایکسس ہمارے آنتوں کا ہمارے دماغ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ہمارا معدہ اگر خراب ہو جائے، ہماری آنتیں اگر خراب ہو جائیں تو ہمارے دماغ، ہمارا موڈ، ہمارے چڑچڑاپن، یہ چیز جو ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قبض کا مریض جو ہوتا ہے، گیس کا مریض جو ہوتا ہے، مسئلہ اس کے ادھر ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں یار بھائی میرے ساتھ کوئی بندہ بات نہ کرے یار، بس وہ کہتا ہے بھائی مجھ پر یہ بات ہے جو نا، یہ مجھے یہ روشنی کہتا ہے کہ بری لگتی ہے، یا کوئی بندہ بات کرے تو ادھر لگتی ہے. مسئلہ اس کا ادھر ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی بندے کو ٹینشن ہو جائے، گھبراہٹ اس کے اوپر جلدی ہے، تو آپ نے دیکھو کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا ہمارا گٹ اور برین کا، اس کا باقاعدہ آپ گوگل کریں، اس میں لکھے گٹ برین ایکسس، اور یہ ویگس نرو کے ذریعے یہ جو نا یہ جوڑا ہوتا ہے. ہمارے جسم میں اگر ہے کہ جو سب سے بڑی رگ ہے نرو ہے، جس کو کہتے ہیں ویگس نرو. تو ہمارا گٹ، اور یہ پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے، ڈاکٹر بھی یہ نہیں مانتے تھے. میں خود جب پریکٹس نہیں کرتا، ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی کراچی میں. میں نے اسے بتایا کہ میڈم مجھے اس طرح ہوتا ہے کہ یہ گیس بن جاتی ہے، گیس میرے سر پہ چڑھ جاتی ہے. وہ بڑی غصہ ہوئی، مجھے ڈانٹا، مجھے کہتے کہ ادھر کوئی پائپ لگا ہوا ہے کہ جس سے جو یہ گیس آپ کے سر کو چڑھ جاتی ہے، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے. اب میڈیکل سائنس مانتے ہیں کہ واقعی کوئی کنیکشن ہے، پائپ نہیں لگے، لیکن ایک نرو ہے، ویگس نرو کو آپ سرچ کریں گوگل پہ. ویگس نرو کے بارے میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ بھی ڈالی ہے. تو یہ ویگس نرو کے تھرو ہمارا جو نا یہ ہوتا ہے. اور ہمارے زیادہ تر جو ہارمونز ہیں، کیمیکلز ہیں، ان کی سیکریشن ہماری آنتوں سے ہوتی ہے. بالکل. تو یہ ڈپریشن، انزائٹی، سر بڑا تعلق ہے ڈپریشن اور انزائٹی کا. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری بہت ساری بیماریاں سائیکوسومیٹک ہیں. سائیکوسومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہمارے دماغ کے ساتھ تعلق ہے. اس پر کسی ٹائم انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے، یہ گٹ برین ایکسس پر، اور یہ جو سائیکوسومیٹک بیماریاں ہیں اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے کسی ٹائم ویڈیو بنائیں گے جو صرف اسی پر ہوگی. تو آپ کی آنکھیں کھل جائے گی کہ یار ہم کس چیز کا علاج کر رہے ہیں اور یہ بیماری کس وجہ سے. میں مانتا ہوں اخلاق کا بھی اس میں چکر ہوتا ہے، کیفیات کا بھی چکر ہوتا ہے، مزاج کا بھی چکر ہوتا ہے، کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بھی جو ایک اہم جز یہ ہم نے اس پر ہم توجہ نہیں دے رہے کہ ہمارے جذبات کا، ہمارے خیالات کا، ہماری سوچوں کا ہماری صحت اور تندرستی کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خیالات کا اور سوچ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور خیالات اور سوچ کو علم اور نالج کے ذریعے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جب تک جہالت ہوتی ہے تو پھر منفی خیالات، منفی سوچیں غالب آ جاتی ہیں. بالکل. اگر آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، آپ پڑھے لکھے لوگوں کی ویڈیوز جس طرح حکیم صاحب ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اس سے آپ کو نالج حاصل ہوتا ہے، یا آپ کتابیں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ علم جو ہے نا وہ منفی خیالات اور سوچوں کو پیچھے بھگا دیتا ہے، اور اس سے انسان خود بہت ٹھیک رہتا ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے، یا جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس میں سر ایک اور بھی بات ہے. میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہمارے مائنڈ کے دو سے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے اور کانشیس مائنڈ ہے. کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ تو لاجک والا ہے، ٹھیک ہے، لاجک پہ چلتا ہے. ایک ہے سب کانشیس مائنڈ، یعنی شعور اور لاشعور. اب اگر ہمارے لاشعور میں کوئی بات بٹھائی جائے نا، لاشعور میں ایک بات بٹھائی جائے، وہ ہم پر اثر کرتی ہے، وہ ہماری زندگی پر افیکٹ کرے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. اب فرض کہ یہ سگریٹ کا پیکٹ ہے، یہ سگریٹ کا پیکٹ، اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اس کے اوپر یہ تصویر بھی بنی ہوئی ہے کہ کینسر والے کا منہ ہے. ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے اوپر یہ دیکھا بھی کہ یہ سگریٹ نوشی مضر ہے، پھر بھی ہم وہ سگریٹ پی رہے. کیوں؟ یہ چیز ہمارا کانشیس مائنڈ تو یہ دیکھ رہا ہے، لیکن سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات نہیں بیٹھی ہوئی. تو اس وجہ سے ہمیں پتہ ہے. اچھا بعض اوقات ہم کسی بندے کو کہتے ہیں کہ یار آپ یہ سوچیں نہ لو، وہ کہتے ہیں یار میں کیا کروں، سوچ آ ہی جاتی ہے. تو یہ کیوں؟ کہ وہ بات ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں نہیں بیٹھی ہوتی. اور سب کانشیس مائنڈ میں ہم بات کو کس ٹائم بیٹھائیں گے؟ اس کا ٹائم ہے.
ایک ہم جس ٹائم سونے لگ جاتے ہیں، سونے سے تقریباً 15 منٹ پہلے 15-20 منٹ پہلے ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس وقت آپ جو بھی چیز اس میں ڈالیں گے وہ سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے گی، وہ آپ کی زندگی پہ افیکٹ کرے گی۔ اگر اس وقت آپ کسی بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آپ اس وقت یہ سوچیں کہ بھائی میں ٹھیک ہوں، میں فٹ ہوں، یہ بیماری میری ختم ہو رہی ہے، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے رات کو سوتے وقت کہ میں نے اس ٹائم اٹھنا ہے، اس ٹائم اٹھ جاتے کہ نہیں اٹھتا، جاتا ہے۔ تو وہ کون سا الارم ہے؟ وہ سب کانشیس مائنڈ میں وہ بات آپ نے بٹھا دی۔ ایک جب صبح اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے تقریباً 15-20 منٹ تک اس وقت اگر آپ نے کوئی بھی چیز ذہن میں ڈالی وہ پورا دن آپ کو وہی چیز چلے گی۔ اٹھنے کے 15 سونے سے 15 منٹ پہلے اور اٹھنے کا 15 منٹ بعد تک، یہ 2 ٹائم جو ہے یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ اس وقت آپ جو بھی چیز اس میں ڈالیں گے، کوئی بری عادت آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ 2 ٹائم ہے ذہن میں ڈال کے بھائی وہ میری بری عادت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، میں بالکل فٹ ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے بھی صبح جب آپ اٹھے آپ کہ بلکہ میں بالکل فٹ ہوں، میں بالکل فریش ہوں، تو انشاءاللہ آپ فریش ہی رہیں گے۔ اور آپ تو یہ حکیم سبحان اللہ صاحب نے بڑی پوائنٹ کی اور نقطے کی بات بتائی ہے کہ آپ اپنے جسم کے اندر یا اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ اور آسان ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ جس وقت آپ بستر پر لیٹ جائیں تو لیٹنے سے پہلے ظاہر آدمی کو کچھ دیر آدمی جاگتا ہوتا ہے، تو وہ جو سونے کی تیاری میں لیٹ کر آدمی انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے نیند آئے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے 5 منٹ ہوں، 10 منٹ ہوں، 15 منٹ ہوں، اس وقت جو جس قسم کی سوچیں آپ سوچیں گے، جو چیز آپ سوچیں گے، آپ مثبت خیالات سوچیں گے تو آپ کی پوری جسم پر، باڈی پر اور آپ کی زندگی پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے، اور اگر آپ منفی سوچیں گے، غلط سوچیں گے تو وہی چیزیں آپ کے اس پر پڑیں گی۔ اور اسی طرح اٹھنے کے بعد جو ابتدائی 10-15 منٹ ہوتے ہیں، تو باقی بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔